وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے ہو۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے وقفے سے پہلے سماعت کیا کہ تراویح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اہتمام کیا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ اس کو قائم فرمایا، اور اجلے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے اور ساتھ میں وتر کو بھی شامل کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ نوبی علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ اعناف کے نزدیک تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تراویح پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ تراویح نفلی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہم جانے انجانے میں بے شمار گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا ایک نسخہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کی معافی تو توبہ سے ہو سکتی ہے، یا تو شفاعت سے ہو سکتی ہے، یا تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ایسی عبادت کرتے رہنا چاہیے، نوافل کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، تلاوت کلام کی کثرت کرتے رہیں، تراویح کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے، توبہ و استغفار کے ذریعے کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے رہیں، اور یہ رمضان المبارکہ کا یہ درمیانی عشرہ جو چل رہا ہے یہ تو مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں ہم خوب سے خوب اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگیں اور اپنی مغفرت کرا لیں، اس لیے خوب سے خوب اس بات کا اہتمام کریں۔ مستحب یہ ہے کہ رمضان المبارکہ میں تراویح میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر معمول بھی ہے اور اس کی تاکید بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان مبارکہ میں امامت کرے وہ مقتدیوں پر آسانی کرے، اگر وہ آہستہ قرات کرتا ہو تو رمضان المبارکہ میں 1 قرآن ختم کرے، اور اگر درمیانی قرات کرتا ہو تو 1.5 قرآن ختم کرے، اور اگر تیز قرات کرتا ہو تو رمضان مبارکہ میں 2 قرآن ختم کرے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ماہ سیام میں ہمیں تلاوت کلام کرنا چاہیے، اور تلاوت کلام کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے رہیں۔ تراویح کے اندر 1 قرآن مقدس تو کم از کم ختم کرنا ہی ہے، اس کا اہتمام کرتے رہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارکہ میں 3 قاری نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرماتے، جو سب سے تیز قرات کرنے والا ہوتا اس کو 1 رکعت میں 30 آیت پڑھنے کا حکم فرماتے، جو درمیانی رفتار میں قرات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو 25 آیتیں تلاوت کرنے کا حکم فرماتے، اور جو آہستہ آہستہ پڑھنے والے ہو
انہیں 20 آیت پڑھنے کا حکم فرماتے۔ لہذا ہمیں بھی کم از کم تراویح میں ایک قرآن مقدس ختم کر ہی لینا چاہیے۔ اس چیز کا خاص اہتمام کرتے رہیں کہ ہم تلاوت کلام کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن مقدس ختم کرتے رہیں۔ ایک قرآن مقدس جہاں ختم ہو وہاں پر جائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سورہ تراویح ہوتی ہے، چلو ہم وہاں جاتے ہیں، جلد سے جلد ہم 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، گھر آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تلاوت کلام سننے کی کیا کیا فوائد ہیں، قرآن مقدس سننے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ قرآن مقدس ہم سن رہے ہیں، اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، تو ضرور آپ کوشش کریں گے کہ ہم جہاں قرآن مقدس تلاوت کیا جاتا ہے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ہم وہاں جائیں اور جانے کے بعد کم سے کم پورا قرآن مقدس ضرور سنیں۔ اس سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے رمضان المبارکہ میں دن میں روتے رہیں، رات کے وقت میں نوافل کی کثرت کریں، اور کم از کم ایک مرتبہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہم حاضر آئیں گے۔ پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں۔